لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کئی دن سے یہ گفتگو مسلسل چل رہی تھی اور انسان کے تزکیہ اور اس کے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آج اس سلسلے میں آخری بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ چیز ہے جس کا تذکرہ بار بار اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. دنیا میں کئی حقائق ایسے ہیں کہ جب ان پر رسومات کا اور معاشرے کے رواج کا اور بدنامی کا پردہ پڑ جاتا ہے تو ناواقف لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں اور بہت سے اللہ کے ایسے بندے جو حقیقتاً مخلص بھی ہوتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈھالنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی بسا اوقات ان حقائق سے ناآشنا ہوتے ہیں جن پر یہ پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بدقسمتی کہیے اور اسے محرومی کہیے کہ پچھلے چند برسوں میں یا ایک صدی سے دین کا وہ حصہ جو انسانی اخلاقیات پر مبنی ہے بہت بری طرح مجروح ہوا ہے اور دین کے مظاہر پر زیادہ توجہ دی گئی ہے بنسبت اس کے کہ حقائق کی طرف نگاہ جاتی اور محض روزہ اور نماز اور حج اور زکوٰۃ کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اگر یہ کام کر لیا تو ہم اللہ کے ہاں مغفرت اور جنت سب چیزوں کے مستحق ہو گئے. ان اعمال کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے اور کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو نماز فرض کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پوری بات اس سے پہلے گزر چکی کہ اللہ کی یاد کا سب سے مؤثر طریقہ نماز ہی ہے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے اور عبادات کی اپنی جگہ پوری اہمیت ہے. اس گفتگو سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ دین کے اس پلڑے کو، دین کے اس حصے کو کم کرنا مقصود ہے، بلکہ اصل بات جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ دین کے اس حصے پر جتنا زور لوگوں نے دیا ہے دین کے باقی شعبوں کو اس تناسب سے نظر انداز کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا جرم اور غفلت ہے.
یہ اہتمام کرنا کہ میں حج کر رہا ہوں اور کسی طرح ساری فیملی حج کر لے اور چھوٹے چھوٹے بچے عمرہ کر لیں، یہ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے لوگوں کا ذہن ہے اور ایسے ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا اہتمام کرنا کہ جو میں حج کرنے جا رہا ہوں اور عمرہ کرنے جا رہا ہوں یہ پیسہ حلال کا ہونا چاہیے، اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہے تو مجھے پہلے قرض ادا کرنا ہے پھر حج کرنا ہے، اور یہ اہتمام کرنا کہ اللہ تعالی نے ہر جن شرائط کے ساتھ فرض کیا ہے کہ وہ شرائط پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اس کا اہتمام آپ خود جانتے ہیں کہ کم ہو گیا اور حج کا اہتمام بڑھ گیا۔ ایک مثال ہے یہ کہ عمرہ ہے اور ایسے 20 افراد ملیں گے جن سے پوچھئے تو انہوں نے اتنے عمرے کیے ہیں کہ انہیں خود اس کی تعداد یاد نہیں، 20-30 عمرے اور 30-30 عمرے زندگی میں کیے ہوں گے، اور ان عمروں کی رقم کہاں سے آئی تھی، حلال تھی، جائز تھی، حرام تھی، اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ چیز بتائی ہے کہ اگر وہ کام جو مسلمانوں کے ذمے اجتماعی طور پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کام کو کیا جائے اور نفل کو چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے کہ اگر کسی علاقے میں پل نہیں ہے اور مسلمانوں کو تکلیف ہے اور نالا ہے، پانی ہے، عورتیں بچے اس کو کراس نہیں کر سکتے، تو انہوں نے لکھا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو حکومت اس علاقے کے مالدار اور سرمایہ دار لوگوں سے جبراً پیسہ وصول کرے اور اس پل کو بنائے، اور پھر حکومت قسطوں کی صورت میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کو پیسے واپس کرے، تاکہ نہ ان کی تلفی ہو اور نہ معاشرے میں جو چیز نہیں ڈالی جا رہی اور لوگوں کے حالات خراب ہیں نہ ادھر کوئی بات۔ کہیں تعلیمی ادارہ نہیں ہے تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ بجائے اس کے کہ 1-1 کروڑ روپے کی فلائٹ چلیں اور 200 آدمی رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور 2 کروڑ روپے خرچ کر کے آئیں، ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں تعلیم کا بندوبست کریں، یہ زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے عمرے۔ اب یہ صورت اسی وقت ہو سکتی تھی جب دین میں تربیت کا ماحول ہوتا اور جو لوگ دین کے داعی بنے ہوئے ہیں اور جو لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں اور دین کے ریپرزینٹیٹو کہلاتے ہیں اور نمائندے دین کے کہلاتے ہیں، خود ان کو بھی کوئی سکھاتا کہ میاں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نسل کو فرض پر ترجیح دے رہے ہیں اور یہ چیز درست نہیں۔ ایک آدمی اپنی اولاد کا خیال نہ کرے، اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کا خیال نہ کرے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کسی طرح اس پیسے سے میں نے عمرہ اور حج کرنا ہے اور باقی تعلیم تربیت اولاد کی وہ اللہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مالک نہیں بن جاتا، اس نے قانون نازل کیے ہیں، لوگوں کو سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور لوگ جب اللہ کی تعلیم سے بے خبر ہو کر عمل کریں گے تو اس کے نتائج ان کے سامنے آئیں۔ یہ تربیت کا عنصر جو تھا یہ کئی برس سے اور کئی 100 برس سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، اور دین کی وہ جو ظاہری شکل تھی
وہ اتنی غالب آ گئی کہ اس انسان کے لیے ساری چیزیں محض دین کا ظاہر ہو کر رہ گئی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کے درجات متعین کر دیے تھے اور ایسی چیزوں کو منع کر دیا تھا جن چیزوں سے عام لوگوں کے حقوق پر زد پڑتی ہو، مگر یہ چیز تربیت کی محتاج. ایک حدیث آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے 2 کھجوریں کھانی شروع کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ 1 کھجور کھاؤ، 2 اکٹھے ہیں. یہ حدیث محدثین کے ہاں کھانے پینے کے ابواب میں مل جائے گی، کھانے کے آداب میں مل جائے گی. اور یہی حدیث جب فقہا کے یہاں گئی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ سب کا حق بنتا ہو اس کو محض اپنے لیے مخصوص کر دینا کی جائز نہیں. کھجوروں کے طبقات بنتا تھا تو 1 کھانی چاہیے تھی، 2 کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اگر تربیت ہو اور کوئی یہ سکھائے کہ صاحب یہاں پہ سارے مسلمانوں کا حق برابر کا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کا حق ختم کر کے اپنے لیے کچھ سمیٹ لیں، تو یہ ساری زندگی کے لیے اصلاح ہو جاتی. اور جب یہ مسئلہ پتہ ہو اور تربیت ہوئی بھی ہو تو کہیں ایسے نہیں ہوگا کہ شادی میں کسی تقریب میں کھانا ہے تو وہ کھانے کا عمدہ حصہ اپنے لیے نکال لے اور جو باقی بعد میں آئیں گے جو مرضی کھائیں. سے احساس رہنا چاہیے کہ یہاں پر 10 آدمی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے، اس میں سے کتنا حصہ میرا ہو سکتا ہے، مجھے بس اتنا ہی لینا ہے، اتنا ہی کھانا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن 10 آدمیوں کا حصہ اس ڈش میں بنتا ہے، یہ صورت ممکن، یہ صورت جائز نہیں ہے کہ میں دوسروں کا حصہ اپنے لیے لے. یہ سب کی سب چیزیں در حقیقت تربیت سے آتی اور تربیت نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل کو دیکھ کر دین لے لیتی ہے اور اس دین کے حصے میں اگر اوپر تربیت نہیں کی تو نیچے والے بھی سے ویسے ہی کرتے. آپ کسی بچے سے پوچھئے، خود وہ جو نوجوان ہے کسی سے پوچھئے کہ نماز کہاں سیکھی تو کئی ایک لوگ یہ کہیں گے کہ نماز کیا کیا سیکھنا تھا، بچپن میں مسجد میں چلے گئے، دیکھا جیسے نماز سب پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھتے رہے. یہ نماز کہیں سے اس نے سیکھی نہیں تھی. اگر تربیت ہوتی اور کوئی نماز سکھاتا، صرف الفاظ کے رٹنے کا نام تو نماز نہیں ہے، وہ ساری آداب اور حرکات سکھاتا کہ کس طرح رکوع ہوتا ہے، کس طرح سجدہ ہوتا ہے، یا اس بچے نے کسی ماڈل شخصیت کو دیکھا ہوتا تو اس کی نماز سنت کے مطابق ہوتی. اگر اس نے یہ دیکھا ہوتا کہ رکوع میں کسی نے سمجھایا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول دیتے تھے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی سے، تو وہ اس سنت پر عمل کرتا. اور کسی نے سکھایا ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر دیا کرتے تھے، تو ساری زندگی کے لیے اصلاح ہو جاتی. یہی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوتا اور اپنے بچوں کو یہی سکھاتا کہ بیٹے نماز ایسے پڑھتے. یہ پہلو نکل گیا بیچ سے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نسل سے دوسری نسل نے نماز لے لی کہ بس نماز پڑھنی، اور چاہے وہ سنت کے خلاف ہے کچھ بھی ہے پتہ ہی نہیں، کیونکہ تربیت نہیں ہوئی، مسائل کو نہیں سیکھا گیا، تو اس لیے یہ نقصان ہوا.
یہ ایک اور مثال آپ سے عرض کریں، اور یہ ایسی مثال دینے چلے ہیں کہ آپ آج سن لیجیے اور ممکن ہے پھر ساری زندگی سننے کو نہ ملے۔ اقامت کیسے کہتے ہیں؟ یہ تربیت کا فقدان ہے کہ اقامت کہیں رہ کے سیکھی نہیں ہے، تو جس کے بھی جی میں آتا ہے اقامت کہہ دیتا ہے، چاہے وہ اس طریقے کے خلاف ہو جو طریقہ شریعت نے سکھایا تھا، کیونکہ اس کی تربیت کسی نے نہیں کی۔ تربیت ایسے ہوئی ہے کہ مسجد میں گئے، دیکھا اقامت کہتے ہیں سارے، وہ الفاظ کان میں پڑے، یاد ہو گئے، وقت آیا خود اقامت کہہ دی۔ اور اگر کوئی روکتا ٹوکتا سکھاتا تو پھر پتا چلتا کہ اقامت کس طرح کہی جاتی ہے۔ یہ اقامت آذان سے افضل ہے۔ وہ 17 مسائل جن میں نفل فرض سے بڑھ جاتا ہے، ان میں سے ایک اقامت ہے کہ اس اقامت کا مسجد کے اندر کہنا کہ آذان سے افضل ہے، زیادہ ثواب۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو اقامت سکھائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ سے کہ اقامت کو 9 وقفوں میں کہنا چاہیے۔ 9 وقفے کون سے تھے؟ انہیں سکھایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چاروں تکبیرات کہہ کے رک جائے۔ پہلا وقفہ ہو گیا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہہ کے رک جائے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ کے 2 مرتبہ پھر رک جائے۔ یہ 3 وقفے ہو گئے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 4 وقفے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 5، قد قامت الصلاۃ 6، قد قامت الصلاۃ 7، اللہ اکبر 8 اور لا الہ الا اللہ۔ یہ 8 وقتوں کے بعد وہ پوری ہو گئی۔ آگے کے وقت میں اقامت کے بعد وہ تکبیر تحریمہ کرے۔ یہ 8 یا 9 یہ وقفے ہیں۔ اس ترتیب سے اقامت کہے گا تو یہ مستحب ہے، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، لیکن چونکہ معاشرے سے تربیت نکل گئی، اور تربیت جو ہوئی ہے وہ صرف یہ کہ مسجد چلے گئے، جیسے اقامت اور کہہ رہے تھے کہہ لی، اور تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ کسی جماعت میں شرکت کر لی، اور اس جماعت میں چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہو، جہاد کے نام پہ ہو، کسی چیز کے نام پہ ہو، وہ تربیت اس جماعت میں ایک خاص اینگل سے کی گئی۔ مثلا جہاد کی تنظیم میں جا کے تربیت یہ ہوئی کہ جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، مارنا ہے کافروں کو، اور دین کا باقی حصہ وہ نظروں سے بات۔ اسی طرح اسلام کے نام سے جتنی جماعتیں بنتی چلی گئیں، وہ ایک خاص حصے کی تربیت ہوتی رہی، اور باقی حصے جو دین کا ایک مجموعی تصور تھا وہ تصور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ 1-2 مثالیں آپ کو جو دی ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ تربیت کا اتنا فقدان ہو گیا ہے، تربیت اتنی نکل گئی ہے کہ اب دین کے یہ جو مظاہر ہیں ان پہ اکتفا بس کافی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس 5 وقت اگر نماز پڑھ لی تو بہت اچھا ہو گیا، اور اگر اس پہ حج کر لے تو پھر تو کوئی فریضہ اس کا رہا ہی۔ حالانکہ ان تمام چیزوں میں اصل بنیاد وہ تھی کہ انسان کے اخلاقیات کیسے بنتے ہیں، انسان کو انسان بنانا ہے، وہ تراش خراش جو ہونی چاہیے، جب انسان بن جائے گا پھر ساری چیزیں آئیں۔ یہ تربیت کا پہلو نکل گیا، اور اس تربیت کے پہلو کے نکلنے سے دوسری طرف آپ دیکھیے جو نقصان ہوا ہے مسلم معاشرے میں، وہ یہ ہوا کہ اخلاقیات پر کوئی چیک نہیں رہا۔ کوئی آدمی مال کو لوٹ کے لے آیا اور ہیروئن بیچ کے لے آیا اور کسی بھی حرام ذریعے سے لے آیا، اگر اس نے آ کر کہا کہ صاحب یہ مسجد میں لگا دیجیے، مسجد بنا لیجیے،
تو کوئی چیک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میاں اگر تم اس سے نیکی سمجھتے ہو تو یہ کفر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا کرنے چلے؟ ہے تو لطیفے کی بات، مگر انگلینڈ میں ایک مسجد تھی، ایک صاحب نے وہاں دعوت کی تو ہم نے سے پوچھ لیا ان سے کہ فجر کی نماز کے بعد ناشتے کے لیے جا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے آرام سے جواب دیا، ان کا صاحب ہم تو پب چلاتے ہیں۔ خیر تشویش ہوئی کہ اب ہوگا کیا؟ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اور بھی کوئی ذریعہ یا آمدن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی کمائی۔ تو جو دوست تھے ان سے کہا کہ اب کیا ہوگا ناشتے کا، کیا کرنے چلے؟ اس نے کہا بس تو ناشتہ کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے ان سے کہا صاحب اگر کوئی اور کمائی ہو تو اس سے نہ ناشتہ کریں۔ انہیں بڑا غصہ آیا اور کہنے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا پیسہ حلال نہیں ہے؟ ان کا خیال سے گئی ہے، کہنے لگے کہ ہم نے تو مسجد بنوائی ہے اور 60,000 پاؤنڈ دیے تھے ہم نے مسجد میں اور مسجد بن گئی۔ میں نے کہا وہ پیسہ آپ نے دیا تھا لیکن وہ پیسہ لگا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کیسے نہیں لگا؟ ہم نے لے جا کے امام صاحب کو دیا، امام صاحب نے لگا دیا۔ بچے تو انسان کی زندگی الفاظ سے کھیلنے کا نام نہیں، وہ اللہ کے ہاں جا کر پتہ لگ جائے گا کہ الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو مطمئن کرنا یہ دماغ کا اطمینان ہے، دل کا اطمینان نہیں۔ کسی منطقی جواب سے وکالت ہو جاتی ہے اور دوسرا انسان چپ ہو جاتا ہے، مگر جس چیز کو کہتے ہیں دل کا اطمینان وہ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخص زبانی سے دوسرے کی زبان واقعی بند کی جا سکتی ہے، مگر اس کے دل پہ پہرا نہیں لگایا جا سکتا، اس کی سوچ پر پہرا لگانے کا کوئی حق نہیں۔ تو جب تک سے کوئی نہ ہو اور کوئی نہ پوچھے اور نہ کوئی یہ سکھائے کہ حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، تو پھر مسجد بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ تو دین کا یہ پہلو اتنا کمزور رہا اور اس سے فرار کا ایک بہترین اور خوبصورت راستہ یہ رہا کہ کسی بھی جماعت کو جا کے جوائن کر دیا جائے اور اس میں جو بھی سیاست جس معاملے میں بھی پیسہ خرچ کر دیا جائے ان کے ساتھ زندگی گزار دی جائے، کوئی چیک کرنے والا سر پر نہ رہے اور کسی کے جوتے سیدھے نہ کرنے پڑیں بلکہ جوتے کھانے نہ پڑیں، تو بس سارا دین آ گیا۔ یہ انحطاط ہے۔ پچھلے 300 برس میں آپ دیکھ لیں اسلام کے نام پر جتنی تحریکیں برپا کی گئیں اور اسلام کے نام پر جتنا کچھ کیا گیا، اس میں بہت بڑا حصہ یہ بھی مل جائے گا کہ آزادی ہونی چاہیے، ہم کوئی محتاج تھوڑے ہیں۔ یہ آزادی تباہی کی طرف لے گئی اور تربیت کا پہلو نکل گیا، اور اگر جا کر جماعت میں کسی بھی دین کے عنوان سے بنی ہوئی ہو کوئی وقت اور پیسہ صرف کر لیا تو بس یہ خیال کیا گیا کہ اب تو صاحب ان جیسا مستقل آدمی کوئی نہیں، اور چاہے وہ جھوٹ بولتا رہے اور سب کو بتاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پوری جماعت میں ایک شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ جھوٹ بول۔ انجمنیں ستائش باہمی قائم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے مقاصد کی تعویل کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اپنے آدمی، اور یہاں تک کہ لوگوں کے پیسے، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں پر تہمتیں یہ کہہ کر جائز کر لیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحرب خدا، جنگ تو دھوکہ دینے کا نام ہے، اور صاحب آپ کو پتا ہے حکومت کے خلاف جنگی تو کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک ملک سے دائرہ وسیع ہوتا ہے اور پھر دائرے کا پہلا ہدف ہم یہودیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، عیسائیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، حرام کا پیسہ بھی جائز ہے،
اور اگر امریکہ انگلینڈ میں ہیروئن بھیجی جائے کیا حرج ہے صاحب، انہوں نے ہمیں تباہ کیا، ہم انہیں تباہ کر رہے ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ حرام چیز جانور کو کھلانا نہیں حرام۔ ایک آدمی مرے ہوئے چوہے کو باہر پھینک دے، بلی کھا جائے اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے بلی کے سامنے چوہے کو ڈالنا کہ وہ حرام مردار کھا جائے، یہ شرم جائز نہیں۔ جانوروں کو حرام سے بچایا ہے شریعت نے، انسان تو بڑی قیمتی چیز ہے، تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو اس سے محبت ہے، تو یہ آڑ لیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سب سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور جس چیز کو ہم چاہیں اتنا براڈ اسپیکٹرم دے دیا جائے، اتنا کینوس اس کا چوڑا رکھا جائے کہ اس کونے پہ کھڑے ہو کے کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کونے والا کے ساتھ بالکل ٹھیک کر لیں۔ یہ سچ کا بولنا اور سچائی کا کہنا چونکہ رواج نہیں نہ رہا، اس لیے بڑی اوپری چیز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو، اور وہ اکیلے آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ترکہ الحق، یہ جو سچ کہتا رہتا ہے نا، اس نے اسے اکیلا کر دیا ہے، ما لہ من صدیق، اس کا کوئی دوست نہیں رہا۔ سچ کہنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور سچ کہنے کی قیمت تنہائی ہے، آدمی اکیلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ تربیت کا پہلو مفقود ہو گیا، اور نتیجہ اس کا اس صورت میں نکلا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں جا کر دل کی بات کی جا سکے، تو یہ کہا جا سکے کہ جھوٹ بولتا ہوں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہوں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح شریعت نے جو پابندیاں عائد کی ہیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو میری مجبوری سے ثابت ہو سکتی ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، مجھے صحیح راہ بتائی جائے۔ یہ ساری چیزیں انسانی اخلاقیات سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ بیچ میں سے پہلو نکل گئی۔ اس لیے نماز پڑھتا ہے اور نماز ابھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے باہر نکل کے کس کو گالی دینی، اور زکات دیتا ہے اور زکات دینے کی ابھی رسم پوری نہیں ہوتی، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مال کہاں کہاں سے کمانا ہے، کس کس کو ٹالنا ہے جھوٹ بول کے، اور پیسے دے سکتا تھا، ادائیگی ہو سکتی تھی قرض کی، اس کے باوجود ٹال مٹول جاری ہے، اور پھر کچھ خیال نہیں ہے کہ جو پیسہ میرے پاس سیدھا ہے اور میں استعمال کر کے اپنے بزنس کو فروغ دے رہا ہوں، یہی پیسہ اس آدمی کے پاس ہوتا تو وہ بھی تو بزنس کر سکتا تھا، اس پیسے میں آنے والا نفع اس کا حق تھا، اور وہ مجھ سے کہتا ہے دے دو، کیوں نہیں دے رہا؟ اس لیے کہ اپنا کاروبار مست ہو جائے گا، ڈاؤن ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مست الغنی ظلم، لوگوں جب قرض ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں تو پھر ٹال مٹول سے کام لینا یہ ظلم ہے، اس ظلم کو کرے گا۔ اور زکات وہ ہوئی کہ کسی نے سکھایا نہیں نا، تربیت انسان کی وہ اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا مشکل کام چیونٹیوں کے منہ سے شکر اور چینی کے دانے نکال کر جمع کرنا ہے۔ ایک ایک چیز پر چیک رکھنا پڑتا ہے، اور چونکہ جماعت میں کوئی چیک ہوتا نہیں، سب ایک ڈگر میں ایک رو میں بہ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا سب درست ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ جو جھوٹ ہے یہ کس کھاتے میں، یہ جو غیبت کرنے چلے ہیں یہ کس کھاتے میں، اور یہ جو بہتان ہے یہ کس کھاتے میں، اور سیاسی طور پر اپنے مخالفین پر بہتان باندھنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا اور ان کے ساتھ وہ حرکتیں کرنا، یہ سب اسلام نے کہاں سے جائز قرار دیا ہے؟ یہ سب نتیجے اس وقت نکلے ہیں جب انسان نہیں بنے اور تربیت نہیں ہوئی، اور اس امت میں مزاج یہ نہیں رہا۔ اب شروع دن سے لے لیجیے،
اور کہیں سے آپ شروع کر دیجئے، پورے یقین سے یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں برکت دے اور 100 برس کی زندگی خدا دے. جہاں سے آپ چاہیں اس پوری تاریخ کو اسلام کی اٹھا کے دیکھ لیں، پورے دعوے سے اور بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج یہ تھا، جتنے لوگوں سے اللہ نے اس دین کا کام لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے بنے ہوئے تھے. انسانوں نے انسان کو بنایا تھا تب جا کر کام چلا ہے. کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملتی، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس تاریخ میں، کوئی گیس نہیں ہے کہ جہاں کسی آدمی نے کام کیا ہو دین کے لیے، اللہ نے اسے قبول کیا ہو، اس کی موت کے بعد اس کے اثرات پھیلے ہوں اور اس شخص نے کسی شخص سے دین کو حاصل نہ کیا. یہ نہیں، چین سے چین ملتی رہی، ایک کڑی سے دوسری کڑی میں دین آتا رہا. اور جو کچھ بڑوں نے اپنے چھوٹوں کی تربیت کی تھی اس کی بنا پر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باتیں کر اور سن رہے ہیں. اور اگر یہ تربیت کا نظام کہیں بیچ میں ٹوٹ گیا ہوتا تو دین کا یہ اتصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ رہتا. اخلاقیات کا پہلو اور انسان کے فکر کے محور کو تبدیل کرنا یہ اس کا خاصہ رہا ہے. دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب فکر کی بنیادی سے تو ہوتے ہیں. آدمی سب سے پہلے سوچتا ہے یہ کام کرنا ہے، میٹرک کرنا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا کرنا ہے، مکان بنانا ہے، کچھ کرنا ہے. سب سے پہلے انسان جو پروسیس شروع کرتا ہے وہ سوچنے سے، اور اس فکر کے بعد عمل آتا ہے. اور اللہ کے ایسے بندے رہے ہیں ہمیشہ جو فکر کو تبدیل کرتے رہے ہیں اور وہ بتاتے رہے ہیں کہ فکر درست کرو، اپنی نیت درست کرو تاکہ آئندہ کو جو اس نیت پہ اعمال مرتب ہونے ہیں وہ غلط نہ ہو. اسی وجہ سے نیت گناہ کی کرے گا کیا؟ جب اس کو عادت پڑ جائے گی کہ ہر کام میں نیت ضرور کرنی ہے اور ہر کام میں سوچنا ہے کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ کیوں اور کوشچن مارک جو ہے بار بار جب دماغ میں آئے گا تو ایک آدمی چوری کرنے نکلا ہے تو اس کا کیا جواب دے گا کہ چوری کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ میں جنت چلا جاؤں گا. چوری اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نے فرض قرار دی. اور اس کے مقابلے میں آپ اس آدمی کو دیکھیے جو مرنے پہ آ گیا ہے، مجبور ہے، مر جائے گا ابھی، اور وہ حرام گوشت کھاتا ہے اور نیت کی ہے کہ مجھے اپنی جان بچانی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اسے اس گوشت کے کھانے اور جان بچانے پر ثواب ہے. یہ فکر کا پروسیس، اور فکر کو شریعت نے بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ انسان غلط چیزیں سوچتا رہے اور غلط چیزوں پر اپنی زندگی کی بنا رکھے اور استوار کرے. یہ اگرچہ ہوا ہے کہ ہر زمانے میں لوگ چھوڑے رہے ہیں، مگر یہ کہ جو بنے ہوئے تھے وہ ایسے بنے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے پورے شہر اور پورے ملک کے حالات بدل کے رکھ دیے. اللہ کی طرف سے اسے ایسی پذیرائی ملی اور خدا کی طرف سے ایسی برکت اس کے کاموں میں دی گئی. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ان کی تربیت متصل ہوتی چلی آئی، اور وہ چیز وہ ایک انسٹیٹیوشن جو مسلمانوں سے نکل گیا ہے اور اب اس کا تصور بدل گیا ہے. بالکل وہ خانقاہوں کا نظام تھا وہ دنیا میں نہیں رہا. خانقاہ کا نام سن کے بڑا دل اچھلتا ہے کہ یہ پیری مریدی شروع ہو گئی، تصوف آ گیا، ایسی چیزیں ہو گئی. ہمیں کچھ تصوف کی وکالت نہیں کرنی، صرف یہ پوچھنا اور کہنا ہے کہ آخر یہ بڑا چیز کیا ہے، تصوف کیا کیا صوفیوں اور اس کی اصل حقیقت کیا؟ اصل حقیقت اس کی اتنی سی تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندے
انہوں نے انسانوں کی روح کی بیماریوں کا علاج کیا اور انہوں نے کہا میاں یہ جو روح میں بیماری لگ جاتی ہے اس کا علاج ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، آگے کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ تعویذ لکھے جائیں اور پھر کشف اور استخارے ان کے لیے کیے جائیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس کا نام ہے کہ شیخ کی قبر ہو، اس پہ چادریں چڑھائی جائیں اور طویلیں لگائی جائیں اور جا کر ماتھا جھکایا جائے، وہ جانتے ہی نہیں کہ تصوف کیا ہے۔ وہ تو وہ چیز ہے جو بازار میں ہے، اس کی حقیقت یہ ہو رہی ہے۔ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے بس کہ انسان اپنی اخلاقیات کو درست کرے اور انسان بن جائے، اس کی تربیت اس نہج پہ کر دی جائے کہ اس کی زندگی میں اعتدال آ جائے۔ یہ جتنا نظام دنیا میں آپ دیکھتے ہیں انسانوں کے ذریعے چلتا ہے، اور بڑے غور سے یہ بات سننی چاہیے کہ انسان کا سارا اخلاقیات کا نظام بنیادی طور پر 3 ہی جذبے ہیں، اور 3 جذبات سے ہی ساری دنیا چلتی ہے، کوئی چوتھا جذبہ اس میں داخل نہیں۔ انسان کے سارے اعمال، سارے افعال، جتنا کچھ زندگی میں کرتا ہے، سب سے بڑا محرک اس کا پہلا جذبہ عقل کا ہوتا ہے، اور عقل سے وہ کام کرتا ہے۔ یہ عقل حد سے بڑھ جائے تو دھوکے دیتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کے اعمال برباد کرتا ہے۔ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے، ٹرکس ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، اور یہ عقل حد سے کم ہو جائے تو پھر آدمی اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ جس کی حد سے بڑی ہوئی ہے وہ اسے لوٹ لیتا ہے، اور عقل اگر حد سے گر جائے تو ایسا سارا لوگ باتوں میں پھنس جاتا ہے بیچارہ۔ اور دونوں چیزیں ان کے درمیان جو عقل کی اعتدال کی راہ ہے، جس پہ شریعت نے بتایا ہے کہ عقل استعمال کرنی ہے، اور خبردار یہ بے وقوف بھی نہیں بننا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ کسی کی باتوں میں آ کے اور اپنے مفاد کو بالکل کٹ دے دو۔ ان دونوں کے درمیان عقل کی ایک معتدل راہ ہے۔ پہلا جذبہ دنیا میں یہ ہے جو چلتا ہے، اور دوسرا جذبہ جو انسانوں کو قابو میں لاتا ہے اور انسان جس کے ذریعے انسان بنتا ہے وہ غصہ ہے۔ یہ غصہ اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان درندہ ہو جاتا ہے، کاٹنے پیٹنے مارنے کو دوڑتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ یہ غصہ آدمی کا، عورت کا گھر میں حد سے بڑھ جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، محلے میں بڑھ جائے کسی انسان کا تو محلہ، حتیٰ کہ مملکت میں حاکم اگر غصے کا تیز آ جائے تو وہ لڑائی میں بھی جلدی کر دیتا ہے، مارتا ہے، اس لیے کہ بنیاد اس کی یہ چیز ہے کہ پھر انسان ایسے کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غصہ اس حرکت کو وہ ڈرائیو ہے اس غصے کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کا مقابلہ، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور یہ غصہ حد سے کم ہو جائے اور کسی انسان کو نہ آیا کرے تو وہ اپنی عزت کا بھی یقینی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس غصے کا حد سے کم ہو جانا یہ انسان کو اپنا دفاع بھی نہیں کرنے دیتا، اور انسان کو کوئی مار جائے کچھ کر لے، یہ غصہ جس کے حد میں اعتدال میں نہیں تھا، کم ہو گیا تھا، لہٰذا اس سے بھی تباہی آ۔ اور تیسرا جذبہ جس کی بنیاد پر دنیا قائم ہے اور اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، وہ جنس ہے، سیکس ہے، شہوت ہے، خواہشات ہیں، اور یہ حد سے بڑھ جائے تو اس کی تباہی آپ دیکھ لیجیے۔ جس معاشرے کو پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عورتیں جب ڈومیننٹ کریکٹر ادا کرنے لگتی ہیں تو معاشرہ بے حیائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر مرد ڈومیننٹ کریکٹر میں آ جائے معاشرے میں تو وہاں قتل عام ہو جاتا ہے، کیونکہ مرد اپنے غصے کا بیجا استعمال کرتا ہے اور عورت کو ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کیا اس کی مثالیں۔
شہوت اور خواہشات صرف اس کا نام نہیں ہے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں، وہ یقیناً اس چیز کا نام بھی ہے کہ آدمی ہر نفع اپنے لیے کھینچتا ہے۔ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو نفع پایا جاتا ہے وہ میری ذات میں آ جائے، مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ شریعت اس پہ قید لگاتی ہے اور کہتی ہے بالکل نہیں، جتنا نفع پہ تمہارا حق ہے دوسروں کا بھی حق۔ اسی لیے دنیا میں جن معاشروں نے یہ چاہا کہ وہ دنیا میں انقلاب لائیں، وہ انقلاب لاتے لاتے ایک اور ظلم کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ساری دنیا کے ذرائع عام کر دو اور کھانا سب کے لیے عام ہے، زمینیں سب کے لیے عام ہے، جو جتنا کاٹ کر سکتا ہے اتنا حصہ وہ لے جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمین کو، دولت کو اور عورت کو بھی عام کر دیا اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا، اور کا عورتیں بھی عام ہیں، اس کا جو نہیں چاہیے۔ مزدق کے ہاں نہیں تھا ایران، اور اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ وہ یہودی کتنا گر وہ روح مزدق کا بروز، یعنی مزدق دوبارہ دنیا میں آ گیا کارل مارکس کی صورت میں یہ ہے۔ اور یہی جذبہ حد سے گر جائے تو آدمی پھر بھی بالکل اس میں غیرت اور حیا مر جاتی ہے۔ اس کے اعتدال کا نام عفت ہے، پاکیزگی ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ یہ تین جذبے دنیا میں کام کرتے رہے ہیں، یہی کام کرتے رہیں گے، اور اللہ نے ان تینوں کو ایسا رکھا ہے کہ یہ گھوڑے ہیں، انسان ان پر سوار ہو جائے اور گھوڑے کی لگام زین کس کے رکھی ہوئی ہو تو یہ جذبے اللہ کے قرب کی طرف معاون ثابت ہوتے ہیں، اور ذرا ڈھیلی پڑی یہ لگام تو اس گھوڑے نے اپنے سوار کو پٹکا اور خود اس کے بیٹھ۔ اس کی اصلاح کی بس دودھ کو، خالص دودھ کو جتنا مرضی بلو لے دے کے دودھ کا دودھ ہی رہے گا۔ سچ کو 10 ڈائریکشن سے بھی دیکھیں تو سچ سچ ہی رہے گا۔ اس تصور کو کوئی نام آپ دے دیں، اس کی حقائق یہی رہی کہ انہوں نے کہا انسان کو اچھا انسان بننا چاہیے، زندگی کے کسی شعبے میں چلا جائے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھاتا ہے، کچھ کرتا ہے، اگر بنیادی طور پر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور وہ انسان نہیں ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال انسان نہیں ہو۔ کسی چیز پہ وہ محنت کرتے ہیں اور اسی کام کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے گئے اور اسی کے لیے جوتے سیدھے کیے گئے، بلکہ کھائے کسی ایک فرد کا آپ نام لیں جس نے اسلام کی تاریخ میں کچھ کام کیا ہے اور اس کا کنیکشن کہیں نہیں تھا، اس کی تربیت کسی نے نہیں کی تھی۔ کہ جتنے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ہندوستان پورا اس کے فاتح اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ نے جس آدمی کا سے کام کیا تھا وہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ لاکھوں آدمیوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے، وہ خود سے کیا آسمان سے آ گئے؟ چشت کے مشائخ میں افغانستان کا ایک علاقہ ہے، انہوں نے ان کی تربیت کی تھی اور اس تربیت کے بعد انہیں سکھایا کہ کس طرح غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح ان کے حقوق کی رعایت کرنی ہے، کیسے اسلام کی طرف دعوت دینی ہے، حتیٰ کہ پھر ان سے سلسلہ چلا۔ آپ اسے دیکھیے، حضرت مفتی الدین کافی رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان کے خلیفہ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان سے آگے حضرت ثابت کلیتی رحمۃ اللہ علیہ کلیت میں تھے، انہی کے دوسرے خلیفہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں۔ ان کے شیخ نے پاکستان سے جب انہیں بھیجا تھا تو انہوں نے کہا میں دہلی میں ایک ایسا پودا لگا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ یہ سارے صوفی تو تھے، اور کون تھا؟ پڑھتے ہیں نہیں، اور تنقید پہ شعر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے، خود یہ بات فرمائی ہے، ان کے منصوبات میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں پاکستان پہنچا حضرت کے پاس خانقاہ میں، یہ خانقاہ ہے
تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ نظام الدین کتنا پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضرت فقہ میں اتنا پڑھا ہے، اسلامی فقہ کو، ہندی فقہ کو، اس سے فرمایا یہ کافی۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ قرات پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا قرات مجھ سے پڑھنی ہوگی، اور 6 پارے قرآن پاک کے کامل تجوید کے ساتھ مجھے پڑھائے۔ اس میں کون سی غیر اسلامی حرکت انہوں نے کی تھی؟ انہیں اندازہ تھا کہ یہ شعر جو میرے پاس آیا ہے اور یہ جو شہباز ہے اس سے کتنا کام لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے 6 پارے کامل تجوید کے ساتھ پڑھائے۔ اب بھی ہمارے مدارس میں، مساجد میں ایک آدھ پارا بھی کامل تجوید کے 2 پارے وہ بھی کامل کام پڑھا دیتے ہیں، باقی خود ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ اور پھر مجھ سے پوچھا کہ حدیث کتنی پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا اتنی۔ تو مجھ سے فرمایا یہ کافی نہیں ہے، حدیث پڑھنی پڑے۔ اور مجھ سے پوچھا عقائد میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا فلاں کتاب۔ فرمایا یہ کافی نہیں۔ اور مجھ سے کہا کہ ابو شکور سالمی کی جو کتاب ہے وہ مجھ سے پڑھو گے؟ تو انہوں نے پوری کتاب عقیدے پہ مجھے پڑھائی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ید اللہ کے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور ہم سے کوئی پوچھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کہ اللہ کا ہاتھ کیا چیز؟ اور کوئی یہ پوچھ لے کہ اللہ نے فرمایا تجری بأعیننا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے جا رہی تھی، بہتی تھی پانی، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم سنتے ہیں۔ اور کوئی یہ پوچھ لے کہ صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ جہنم بھرے گی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضع اللہ قدمہ، اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا۔ یہ اللہ کے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھیں اور یہ سب چیزیں، اس کا کیا تصور ہے؟ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو یہ جب تک کسی نے پاس بٹھا کے محبت سے پڑھایا نہ ہو اور یہ نہ بتایا ہو کہ بھائی اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرے بیٹے اس کو یوں عقیدے میں رکھنا، کہاں سے سمجھ میں آئی؟ ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التمہید، اس میں یہی چیزیں انہوں نے پڑھائیں کہ عقیدہ ایک مومن انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے تھے، حضرت نے مجھ سے کہا کہ قرآن پاک، میں نے کہا قرآن پاک پڑھا ہے؟ فرمایا آدھا سلوک طے ہوتا ہے قرآن کو حفظ کرنے سے، سب سے پہلے قرآن حفظ کریں۔ اور پھر جو انہوں نے تربیت کی تھی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھ سے فرمایا جب دلی جاؤ تو دیکھو ایک بات کا ساری زندگی خیال رکھنا کہ لوگوں کا کوئی حق تمہارے ذمہ نہ رہے اور کسی کا دل نہیں دکھانا۔ تو کہتے تھے میں راستے میں سوچتا آیا کہ کس کس کے حقوق باقی ہیں۔ 2 کتابیں طالب علمی کے زمانے میں کسی سے مانگ کے پڑھی تھی اور گم ہو گئی تھی، میں نے جا کر وہ کتابیں لکھی، ایک لائبریری سے لے کے، ہاتھ سے لکھتے تھے، اور وہ کتاب لے کر گیا اور پیش کی اس کو، تو اس نے جب کتاب دیکھی تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اچھا ہوا آپ لے آئے، اس کی ضرورت۔ اور میں دوسری جگہ گیا اور مزدوری کر کے دلی میں وہ کہتے تھے کہ ٹوکرے اٹھا کر لوگوں کے میں نے پیسے جمع کیے اور ایک ہندو تھا اس کو دینے گیا، اور میں نے کہا آپ سے اتنے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے رہ گئے تھے، ادا نہیں کر سکا، یہ پیسے لیں۔ تو اس نے مجھے ساری بات سن کے کہا کہ تم پاک پتن سے تو نہیں آئے؟ سجودن نام تھا اس وقت۔ میں نے کہا وہیں سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا بس اس زمانے میں وہی ایک جگہ رہ گئی ہے جہاں انسانوں کو انسانوں کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ بھی رکھو اور میں نے باقی بھی معاف کی۔ یہ خانقاہیں تھی، انسان بناتی اور وہ سکھاتی تھی کہ دنیا میں محبت کیسے عام ہوگی، تعلق کیسے عام ہوگا، لوگوں کی چیزوں سے درگزر کیسے ہوگا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خلیفہ کی خلافت منسوخ کر دی، آپ کو معلوم ہے کس بنیاد سے؟
انہوں نے جس کی تربیت کی تھی، جس کو خلافت دی تھی کہ تم میری طرف سے بیعت کر لیا کرو، ان کی خلافت اس بات پر منسوخ کر دی۔ وہ جب دلی آئے، برہان پور ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور جب آئے تو حضرت نے ناگواری سے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور وہ بیٹھے اور ہاتھ رکھے حضرت کے گھٹنوں پہ اور کہا کیا خطا ہو گئی؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے کمبل بچھا کر بیٹھتے۔ انہوں نے کہا جی حضرت۔ فرمایا تمہارے دل میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ تم لوگوں کے برابر ہی ہو، ہم نے لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، تم کب سے مخدوم بن گئے ہو لوگوں کے سامنے کمبل بچھاتے؟ اجازت نہیں ملی، بیٹھ خلافت منسوخ ہو گئی۔ وہ اس طرح کی تربیت تھی، یہ تربیت کس کی نہیں ہوئی؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تربیت کی تھی خواجہ بیسو دراز گلبرگہ والوں کی، وہاں بھی یہی عادت تھا۔ آپ اس چشتی نظامی سلسلے کو چھوڑ دیں، صابری سلسلے کو لے لیں، انہی لوگوں کی تربیت ہوئی بھی تھی، اور ان میں بڑی درخشاں شخصیت، بڑے نامور شخصیت، بڑے مضبوط لوگ وہ تھے جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تھانہ بھون تھا، خانقاہ کی ان کی، صاحب سے کچھ ہی بات میں ابھی بھی موجود ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کے لوگ بناتے تھے، انہی کا فیض تھا، انہی کا بنایا ہوا آدمی تھا۔ انہوں نے محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند جا کر قائم کیا تھا۔ آج دنیا میں کون سا چپا ایسا رہ گیا ہے جہاں دارالعلوم کے ہندوستان کے پڑے ہوئے علماء موجود نہیں ہیں؟ بھوپال میں کس سے تربیت کی؟ لکھنؤ میں کون تھا؟ دلی میں کون تھا؟ کوئی ایک جگہ ایسی نام لے کے بتا دے ہمیں کوئی کہ یہاں دین کا کام ہوا تھا اور وہاں کوئی دل والا نہیں تھا۔ یہ دین کا جتنا کام ہوا ہے یا تو دل والوں نے کیا ہے یا ان کی سرپرستی میں ہوا ہے، اس دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ 50 برس لگا دیجیے اس ایک جملے پہ، اور اگر یہ غلط ہو تو ہم زندہ ہوں تو بتائیے، ای میل کر دیجیے، اور مر گئے تو قبر پہ آ کے بتائیے کہ فلاں جگہ وہ کام ہوا تھا اور صاحب نہ کوئی دل والا تھا اور نہ کسی دل والے کی سرپرستی۔ یہ نہیں عثمان کا فیوزات تھے، برکات تھی۔ گنگو میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ خلیفہ کے حاجی صاحب تھے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے، آزادی کی جدوجہد کرنے کے لیے جن لوگوں نے کام کیے تھے، بڑا نام ہے اس میں مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کو کس نے کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف کام کرنا ہے اور انہیں ہندوستان سے نکالنا ہے، اور تحریک خلافت برپا ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا؟ مولانا محمود حسن کو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شہر سے کہتے تھے یہ میرا ضروری ہے، پوری امت ہے، اکیلا آدمی اتنا کام کر سکتا۔ انہیں کے خلیفہ وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا کام کیا ہے ان کا کوئی کام دنیا میں سامنے نہ ہوتا۔ دو آدمی انہوں نے ایسے پیدا کر دیے اس پر ان کا نام، ان کے کام کو کوئی مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک ان کے خلیفہ تھے شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خانقاہ اور جنہوں نے اسلاف کا نام اور روشن کیا اور یاد دلائی، اور انہی کے خلیفہ تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ یہ سارے حقائق، اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ ہندوستان میں ڈوب جاتا دین اور تباہی سے جاتی اس دین کی، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک، کلکتہ سے لے کے اور بنگالے سے لے کے افغانستان تک رام رام جپنے والے ہوتے۔ اگر اکبر کی سلطنت سے وہ آدمی ٹکر نہ لیتا جس کے بارے میں اقبال جیسے آدمی نے کہا، علامہ اقبال جب تک ہم گئے تھے تو انہوں نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاز، وہ خاص جو ہے زیر زمین مسئلہ ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اکبر کا دین الہی پورے ہندوستان کو اپنی گرفت میں لے لیتا، اور بڑے بڑے لوگوں نے لکھ کے دے دیا کہ اکبر کا دین درست ہے۔ وہ ایک درویش تنہا اڑ گیا، اس نے کہا نہیں کرنے دیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قربانی جی، اقبال کہتے ہیں
کہ میں نے ان کی قبر پہ جا کے کہا آنکھیں میری بینا ہے لیکن دل نہیں بیدار کی عرض کہ میں نے کہ عذاب فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہے لیکن دل نہیں بیدار، آئی یہ سزا سلسلہ فقر ہوا بند، ایسے نظر کشور پنجاب سے دیتا، ساری نظر پڑ لی حضرت مجدد الکتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترتیب، اور اکبر کے بعد جہانگیر آیا، گوالیار کے قلعے میں انہیں بھیج دیا، 3 سال وہ قید میں رہے، اور ان کے مکتوبات آپ پڑھیے، محنت انہوں نے اس طرح کی کہ جہانگیر کے 5-6 بڑے بڑے جو آدمی جن کی جہانگیر مانتا تھا ان کو برابر خط لکھتے رہے کہ دیکھو ہندوستان میں اسلام کو قائم رہنا چاہیے، اور دیکھو ہندوستان میں ایسی چیزیں رہنی چاہیے، سرحد میں قاضی نہیں ہے اس کا بندوبست کرو، اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم کفر کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مصالحت سکھاؤں۔ انہوں نے کہا مسلمان کرو، دعوت دو، مگر ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے مکتوبات اپنے خطوط لکھ لکھ کے اپنے مریدوں کو کہا کہ ہندو میں کیا چیز ہے آپس جس سے نفرت کی جائے گی وہ عقیدہ ہے۔ 2 جلدوں میں ان کے مکتوبات چھپے ہوئے ہیں، اور آدمی جب انہیں پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شخصیت کتنی طاقتور تھی، اور انہیں بنانے والے کون تھے؟ وہ آسمان سے ٹپک پڑے، اچھے مولا سے آگے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور خواجہ باقی باللہ وہ رہتے تھے افغانستان، اور انہوں نے اپنے شہر سے کہا کہ حضرت یہاں جی نہیں لگتا، تو انہوں نے کہا استخارہ کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ متعین کرے، اور انہوں نے کہا جب میں نے استخارہ کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک طوطا ہے، اور میں اس کے منہ میں اپنے منہ سے چینی شکر ڈال رہا ہوں، تو میرے شیخ نے مجھ سے کہا طوطے ان علاقوں میں تو نہیں ہوتے، تو ہندوستان میں ہوتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، اور امید ہے اللہ تم سے وہاں کام دے گا۔ اور یہاں آج ہمارے یہاں پاکستان میں لاہور میں باغبان پورہ میں جہاں یونیورسٹی ہے انجینئرنگ، یہ حضرت سب سے پہلے یہاں آئے تھے، یہیں ان کی خانقاہ ہے، اور یہاں ہی سے پھر وہ دلی چلے گئے، اور اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے مرید ہوئے ہیں اور جب ان کی تربیت ہوئی ہے تو ان کے شیخ نے ایسا خط لکھا کہ کوئی کسی کو کیا لکھے گا، انہوں نے لکھا یہ احمد سرہندی کہنے میں میرے مرید ہیں، لیکن مسلما ہزارہا ستارگان در راہ او گم شد، لیکن مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس سورج کی روشنی میں گم۔ اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فائدہ انہوں نے اپنے خلفاء کو جگہ بٹھایا، اور انہوں نے کہا دیکھو کوئی صورت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہندو مت والی بات ہے اور دین الہی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ٹوٹا کو چلے محنت ہوئی، اور پھر وہ محنت ہوئی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جسے مصر والوں نے لکھا کہ 6 خلیفہ راشد تھے، ہم نے تو خود کر دی نا تعریف، پڑھنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے کہیں اپنے اسلاف کا ذکر تعریف پڑھ لیں، ایسا بڑا گناہ آخرکاری کو کرنے لگے، توبہ بہت بڑا گناہ، ایسی توبہ کی ہے کہ ایسی توبہ تو شراب سے کسی نے نہ کی ہو جو پڑھنے سے مسلمانوں نے توبہ کی، اور انگریز جیسا آدمی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور مجدد الکتانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے اثرات تھے، اور انگریز جیسا بادشاہ جو بنا ہے اور اتنا بڑا آدمی، اس کی تربیت کس نے کر دی؟ مصر والوں نے لکھا کہ 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز تھے، اور 6 خلیفہ راشد ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر تھے۔ اللہ کے بندے نے پورے ملک میں 50 برس کی حکومت میں اس اللہ کے بندے نے دین کو پھیلایا، خانقاہیں بنائی، ہندوؤں کو مندروں کے لیے اجازتیں ملی، سکھوں کو گردوارے دیے۔ وہ ایک آدمی جس نے بغاوت کی تھی وہ قتل ہو گیا، انہوں نے اپنے ملک کا قانون نافذ کیا گرو گوبند پہ، اور اس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں 1908 میں اس وقت سے لے کے اب تک اورنگزیب کے پیچھے پڑے۔ کیوں چکتا ہے اورنگزیب؟ اس لیے کہ اس اللہ کے بندے نے بر وقت اسے اطلاع ہوئی کہ یہ امت بگڑ جا رہی ہے اور ہندوستان میں کیا ہو جائے گا، انہوں نے جگہ جگہ مراکز قائم کیے۔ 1908 میں جب تاریخ بدلی جا رہی تھی
تو ایک آدمی ایسا تھا ہندوستان میں جسے خیال ہوا کہ اورنگزیب کی شخصیت مت ہو کے رہ جائے گی اور مسلمان بچے آئندہ کو پڑھیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ آدمی کتنا بڑا تھا. اس آدمی نے پورے ہندوستان میں اعلان کرایا کہ جس کے پاس اورنگزیب کی جو تحریر موجود ہو لے آؤ تاکہ لوگوں کو ہم نمائش میں دکھائیں اورنگزیب کتنے بڑے آدمی تھے. اور وہ نمائش ندوہ میں لکھنؤ میں لگی اور اورنگزیب کے پرانے دستاویزات اور تقبے اور کیا کیا چیزیں لا کے انہوں نے دکھائیں اور کہا یہ دیکھو ہندوؤں کو فلاں جگہ اتنی زمین انہوں نے دی تھی, یہ سکھوں کے گردوارے بنے تھے, یہ مسلمان معلم تھے, یہ ہندوؤں کے لیے تعلیم ہوئی تھی. جتنے کام انہوں نے کیے تھے شواہد انہوں نے پیش. یہ اورنگزیب خود بخود ہی آ گئے اور اورنگزیب کی سرپرستی میں معاشرے میں امن تھا, اطمینان تھا. 50 برس حکومت اکیلے بندے نے کی ہے اور اس کی عقل کا کوئی ٹھکانا تھا. اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ یہ مغلوں کو حکومت کی چاٹ پڑی ہوئی ہے اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے تم مغل ہو اور حکومت کے بغیر رہو گے بھی نہیں اور لڑو گے بھی. تو اپنی مملکت خود ہی اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر دی اور چاروں بیٹوں کو 4 بادشاہ بنا گیا. اس نے کہا لڑنا نہیں آپس میں, تم الگ الگ رہو گے, آرام سے. وہ نالائق جانشین نکلے ایک الگ بات ہے, لیکن اورنگزیب کے ہاں کون کون پرورش پا رہا تھا. اورنگزیب نے کس کس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. شاہ ولی اللہ کا نام سنا ہے, شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. اس معیار کے اس درجے کے لوگ اورنگزیب کے ہاں تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بن گئے. شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں کام کیا. ان کی حجت اللہ بالغہ اٹھا کر دیکھیے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ان کی کتاب بالسمین دیکھیے, ان کی کتنی کتابیں ہیں. شاہ ولی اللہ کی خدمات کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر وہ بھی اسی سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں تھے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا پورے ہندوستان میں وہ ہائی لیول سے بڑے بڑے لوگ آتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو ہندوستان کی عام سطح پر لائے, فارسی ترجمہ کیا اور دلی میں بیٹھ کے پڑھاتے رہے لوگوں کو اور انہوں نے بتایا کہ خدا کا دین کیا. اس وقت پورا ہندوستان ڈوب رہا تھا اور لوگ مشائخ کے ہاں خانقاہوں میں جا کے سجدے کر رہے تھے اور شرک اور بدعات کی مراکز یہ خانقاہیں بن گئی تھیں. اس اللہ کے بندے نے اپنی خانقاہ کو پاک کیا ہے. شاہ ولی اللہ کے انتقال کے بعد کیا ہوا, ان کے 4 بیٹے اللہ نے ایک سے ایک بڑا آدمی رکھا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا, فارسی میں تفسیر بیان کی. اور یہ مومن خان مومن جیسا شاعر کہتا ہے کہ 2 مرتبہ دلی میں حضرت آواز ہوتا تھا اور دنیا جہان ٹوٹی پڑتی تھی, ایسی اللہ نے زبان میں شیریں نہیں رکھی. یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبد القادر. سب سے پہلے اردو زبان میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور اب تک دنیا میں جتنے بھی اردو زبان میں قرآن کے ترجمے کیے گئے ہیں کوئی ایک فرد اس ترجمے سے مستثنا نہیں ہے. اتنا ایکوریٹ, اتنا اچھا ترجمہ. انہی کے تیسرے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین, انہوں نے ترجمہ کیا. اور پھر جب پورے ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز صاحب کی دھوم مچ گئی, پورے بر صغیر میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں حدیث میں ان کا نام نہ ہو. اب بھی جتنے فرقے آپ کو ہندوستان میں نظر آتے ہیں, خواہ ان کا تعلق دیوبند سے ہو, خواہ ان لوگوں کا تعلق بریلی سے ہو, خواہ ان کا تعلق اہل حدیث سے ہو, کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کی حدیث کی سند میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب. کسی آدمی دین سے جا کے پوچھے کہ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی, 2 4 5 7 وقتوں کے بعد وہی آ جائیں گے. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر خدا نے وہ ہستی دی, وہ شخصیت اللہ نے اس کے مقدر میں کی کہ امید نہیں اب کوئی ایسی بڑی ہستی پیدا ہو سکے گی. اور وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. کوئی کام ایسا ہے جس کے پیچھے یہ صوفی نہ ہو. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی میں پیدا ہوئے اور جب وہ آئے ہیں دلی شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا کہ اس میں کتنی صلاحیتیں اور انہوں نے وہی اردو ترجمے والا ان کا بھائی
قرآن پاک کے اردو ترجمے والے شاہ عبد القادر صاحب کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ اسے میں نے بیعت کر دیا، آپ اس کی تربیت کر دیجیے۔ اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت نے مجھے اکبری مسجد میں بٹھایا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ جگہ ہے، یہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، اور فرماتے تھے 2 سال تک میں وہیں رہا، اور 2 سال میں ساری گرمی اور دھوپ مجھ پہ وہیں برسی اور بارشیں بھی وہیں برسی، سب چیزیں وہیں ہوئی، اور 2 سال کی تربیت کے بعد مجھے حضرت نے فرمایا اپنے بھائی صاحب کے پاس بھیجا اور کہا آپ نے مرید کو بھیجا تھا، ہمارا خیال ہے اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی، کوئی کمی نہیں رہی، آپ سے خلافت کی۔ کہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ تھے مولانا اسماعیل شہید۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے میں دیوبند سے گزرے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس زمین سے علم کی خوشبو آتی ہے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے خلفاء نے پٹنہ میں قربانی، ان پٹنہ کے سادات کی قربانیاں صرف وہی آدمی انکار کر سکتا ہے اس سے تاریخ سے بے خبری ہو۔ پٹنہ میں جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے سادات، خاص طور پہ انہوں نے انگریزوں کو ہلا کے رکھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جیسا آدمی جو مذہب سے ایک درجے تک متنفر تھا، پٹنہ گیا اسی خاندان کا شکریہ ادا کرنے اور کہا آپ کے آباء استاد نے انگریزوں کو نکالنے میں قربانیاں دی تھی۔ پٹنہ کے سادات، خدا کی رحمت ہو ان پہ، ان کی قربانیوں کا کوئی عالم ہے؟ خاندانی قبرستان تھا معایا صاحب کا، اور انگریزوں نے وہ قبریں اکھیڑ دی، اور وہ اس وقت قید تھے مالٹا میں، جزائر میں، انڈمان میں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو خط لکھا ہے کہ ہندوستان میں کیا ہو گیا، میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یہ سادات تھے نا، تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے خاندانی قبرستان میں کھڑے ہیں اور میرے آباء و اجداد کی ہڈیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے میری اولاد کے ساتھ۔ انگریزوں نے کوئی ایک ظلم کیا؟ صادق پور کے علماء کی قربانیوں کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ یہ سب لوگ خود بخود ہی بن گئے، یہ کتابیں پڑھتے تھے بس، اور تو کوئی کام نہیں تھا انہیں۔ ان سب کو کسی نہ کسی نے بنایا تھا، تب جا کر آزادی ملی، تب جا کر اس جن اور گروہ سے ٹکر دی تھی ان لوگوں نے، جس کے متعلق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کبھی یہ بھی ہندوستان چھوڑ دیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے قربانیاں دی تھی، اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے خاندان کا وہ عالی نسب انسان تھا جس کو آج آپ بھی پڑھتے ہیں اور جس کو فیصل ایوارڈ بھی، اور جس کے لیے دنیا بھر میں پذیرائی ہوتی ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسی سلسلے کا فرق تھا، وہ بھی بیعت کرتے تھے، اسی سلسلے کے افراد تھے۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یہ سب کے سب حضرات کہیں نہ کہیں سے بنے ہوئے تھے۔ ان کے مقابلے میں کوئی دنیا بھر میں تحریک نہیں تھی جو اٹھ کھڑی ہوتی، کوئی دنیا میں نہیں تھا جو انگریزوں سے ٹکر لیتا۔ 9ویں صدی ہجری سے لے کے 12ویں صدی تک اگر ہندوستان کے علماء نہ ہوتے دنیا سے حدیث مٹ جاتی۔ 10ویں 11ویں 12ویں صدی میں ان 300-400 برس میں بتائیں کہ آج قرآن و حدیث کا نام ہر بات پہ دیتے ہیں، صوفی ایسے اور صوفی ایسے، کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ رشید رضا جیسا انسان جو جامع الازہر کا ڈائریکٹر اور سب کچھ تھا، وہ جب آیا تو اس نے کھلے لفظوں میں اقرار کیا، اس نے کہا اگر ہمارے ہندوستانی بھائی نہ ہوتے حدیث کا علم دنیا سے مٹ جاتا۔ یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اثر تھا کہ بھوپال والے ٹھیک، یہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اثر تھا کہ بھوپال والوں میں سارے کے سارے لوگ آگے کام کرتے رہے۔ سید سلیمان نظوی کے بڑے بھائی مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ میں تھے، اس پوری صدی میں شیعت کے خلاف شرافت سے جنہوں نے کام کیا ہے، اور کوئی شیعہ سنی فساد ان جھگڑوں میں نہیں پڑے۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ کے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہاں سے بیعت ہو گئے تھے، کس نے تربیت کی تھی؟ بھوپال والوں نے کی تھی، اور شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے وہ خلیفہ تھے۔ اور شاہ یعقوب مجددی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ تھے۔ کوئی گوشہ دنیا میں ایسا ہے جہاں اللہ کے بندوں نے کام نہ کیا،
اس لیے تربیت انسانوں کی انسانوں سے ہوتی رہی کہ جتنے صوفیاء بنیادی طور پر ایک ہی کام کرتے رہے کہ انسان بنائے جائیں، اور انہوں نے دیکھا کہ جہاد کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا اس وقت یہ ضرورت ہے، انہوں نے کہا علم کی ضرورت ہے، ان کا مدرسے بناؤ، کس چیز کی ضرورت ہے تو زمانے کے نفس سے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ کام کرتے تھے۔ اسی لیے انسان بننے کے لیے ان کی بحث ہوتی رہی، اور وہ بحث ارشاد کہلاتی تھی۔ بحث وہ لیتے تھے لوگوں سے، اس لیے نہیں کہ یہ پیری مریدی کے سلسلے جو اب لوگوں میں شروع ہوئے ہیں اور جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ہاں وہ تصوف کا مقصد انسان کی شخصیت کی تعمیر۔ ایک واقعہ بارہا سنایا، پھر سناتے ہیں کہ انسان کی تعمیر ہوتی کیسے ہے۔ قائد صاحب کا نام سناؤ، دارالعلوم دیوبند کے کسی زمانے میں موجود رہے، 50 برس اللہ نے ان پہ اتنا فضل فرمایا تھا، بالکل سیاہ داڑھی کی اور بڑے بڑے اساتذہ کی موجودگی میں جب دیوبند نے انہیں لایا، جب ان کو اہتمام کا، صدر ہونے کا، پریزیڈنٹ شپ کا عہدہ ملا، تو انہوں نے اپنے شیخ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت جب سے مجھے صدر بنایا ان لوگوں نے، بڑا بنا دیا ہے، اپنے دل میں بڑائی محسوس کرتا ہوں، اس کا علاج کیجیے۔ سارے تصوف کا خلاصہ بس یہی ہے کہ جو چیز آدمی اپنے اندر محسوس کرے، جسے اسے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اپنے شیخ کو یہی بات بتانا کہ یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، آپ اس کا علاج کر دیجیے بس۔ انہوں نے کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہوں، تو کئی بار خیال آتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے اور تم اتنے بڑے ہو گئے، اور سب بڑے بڑے اساتذہ کی موجودگی میں تمہارا نام آیا ہے، تو تم تو بہت بڑے۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ نے زیادہ بات نہیں لکھی، صرف یہ لکھا کہ محسن صاحب جب آپ کو فرصت ملے تو کچھ دن کے لیے سب کام چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیے خانقاہ۔ صاحب نے لکھا ہے جب میں گیا تو حضرت بالکل اپنے معمول کے خلاف اس کے دروازے تک آئے مجھے لینے، اور مجھے بٹھایا اور ہر ایک سے تعریف کی کہ ارے قاری صاحب اتنے اچھے آدمی ہیں، دیکھو یہ وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور ہر ایک سے کہنے لگے کہ اس کی عمر دیکھو کیا ہے، بڑے بڑے اساتذہ نے اسے کس مقام پہ بٹھایا۔ قاری صاحب لکھتے تھے کہ میں پریشان کہ یا اللہ جس مرد سے نجات کے لیے آیا تھا وہی مصیبت سامنے آ رہی۔ کہنے لگے اگلا دن جو گزرا تو حضرت نے پھر وہی میری تعریف ہر ایک سے کرنا شروع کی، اور 2-4 دن میں سارے خانہ بھون کا بچہ مجھ سے واقف ہو گیا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اور ہر کوئی میری تعریف کرے، اور جدھر جاؤں وزیر آئے۔ کہنے لگے حضرت ظہر کے بعد ان کی مجلس ہوتی تھی، تو ایک دن تشریف لائے اور آواز دی کہ طیب کہاں؟ میں حاضر ہوا تو بارش کا موسم تھا، بارش برس رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب یہاں بیٹھ جائیے اور لوگوں کے جوتے سیدھے کیجیے۔ قاری صاحب کہتے یہ تو آفت ہو گئی، اب جو آدمی آ رہا ہے میں اس کے جوتے سیدھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ توبہ کر رہا ہے، ہاتھ جوڑا کے میں قاری صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں شیخ کا حکم یہ جوتے سیدھے کیجیے، کیا کر زمین آدمی تھے نا۔ ذہانت بڑی آفت ہو جاتی ہے جب آدمی میں اتباع نہ رہے، کسی کی مان کے نہ چلے۔ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی ذہانت، اپنی رائے سب مٹا دینی چاہیے۔ کہتے تھے کہ میں نے کیا کیا، گندے جوتے، دیہاتی لوگ، ٹیچر لگا ہوا ہے، میں نے کہا کون ان کو سیدھا کرے، تو میں نے وہ لوگ جن کے جوتے صاف تھے جب اتار کے چلے جاتے تھے ان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، اور حضرت دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت امت رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے آئے، اور جو میں جوتے صاف سیدھے کیے ہوئے تھے انہیں دیکھا، اور پھر لوگوں کے گندے جوتے اپنے ہاتھ سے سیدھے کیے، اور مجھ سے بس یہ فرماتے رہے کہ قاری صاحب یہ بھی تو جوتے ہیں، قاری صاحب یہ بھی تو جوتے ہیں، یہ بھی تو جوتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں جب اٹھے تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ طیب یہ یاد رکھنا کہ تمہیں تو لوگوں کے جوتے بھی سیدھے کرنے نہیں آتے، تم سب سے اہتمام کے قابل۔
کل کا کہتے تھے میں رو پڑا، اور جب وہ مجلس ختم ہوئی تو حضرت نے ہاتھ ملایا، مجھ سے کہا بچہ ہو. کہتے تھے کبھی خیال میں بھی نہیں آیا کہ میں بڑا آدمی ہوں. خیال میں آتی تھی کوئی ایسی بات میں سوچتا تھا. میرے شیخ نے کہا تھا تمہیں تو جوتے سیدھے کرنے نہیں آتے لوگوں کے، تم کب سے ہوتے. یہ ہے نفس کا ٹوٹنا، یہ ہے غرور کی کمی، اور یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. ظلم کی اور خیانت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. یہ تربیت، اس تربیت کے لیے اللہ کا اچھا بندہ بننے کے لیے دو ہی ذرائع تھے. ایک اللہ کا ذکر، اور اس میں وہ چیزیں جو اتنے دنوں سے آپ شیئر کی تھی، اور ذکر کا کوئی ایسا طریقہ جو طریقہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھا اور بعد میں ان صوفیاء نے ایجاد کیا ہے. اسی طرح ہے جو جیسے بیماری میں علاج کرتے، اس سے متنفر ہونے کی کیا بات ہے بھائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈسپلین تھی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ لوگ اس زمانے میں طب میں جو علاج کرتے تھے، جب ٹائم چینج ہو گیا ہے تب اس کے ساتھ ساتھ دوائیاں بھی تبدیل کر دی. اسی طرح برس تھا، برس کے مجاہدے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں برس ہزار سال سے جو تربیت چل رہی ہے. ان اللہ کے بندوں نے دیکھا کہ خدا کا نام اس طریقے پر لیا جائے زیادہ اثر اپنے اندر رکھتا ہے. اس کو اگر کوئی سنت سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے. کوئی اپنے مریدوں سے یہ نہیں کہتا کہ یہ سنت ہے. وہ کہتا ہے یہ تمہارا علاج ہے، علاج ہو جائے گا تمہارے کبر کا، ظلم کا، خدا سے غفلت کا، اور اللہ پہ توکل آ جائے گا، شکر آ جائے گا، صبر آ جائے گا. انسانوں کو انسانوں کی طرح سمجھنے لگو گے. یہ دوائی تم نے اتنے عرصے کے لیے کھانی ہے، اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں. یہ ذکر اور اذکار جو صوفیہ بتاتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ سنت سے ثابت ہے تو گمراہ ہے. سنت میں سے کہاں سے ثابت ہیں؟ یہ تو صرف وقت جو بدلتا چلا جا رہا ہے، حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اس کے مطابق انہوں نے کی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک نقشبندی مشائخ کا سلوک جو تھا، اس میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی تھیں کہ حکومت وقت کے سامنے کیسے ٹکر لینی ہے، کیسے صبر کرنا. اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دہلی میں وہ زمانہ تھا جب آئے دن حکومتیں تبدیل ہو رہی تھیں، بار بار تبدیل ہوتی تھی. اور مرزا مظہر جان جانا کوئی چھوٹے سے آدمی، شاہ ولی اللہ صاحب جیسا آدمی دکھتا ہے اس جگہ. انہوں نے کہا پوری زمین مجھے ایسے دکھائی گئی جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی، اور میں نے لوگوں کے دل دیکھے، مجھے دکھائے گئے کہ یہ چراغ ہیں اس سب دنیا میں جو کام کر رہے ہیں. اور میں نے ایک دل دیکھا، اس میں ایک چراغ دیکھا، بڑی زبردست اس کی روشنی تھی اور منور ہو رہی تھی ہر جگہ. تو میں نے پوچھا خواب میں کہ یہ کون ہے؟ تو نے کہا، کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ یہ دلی میں مرزا مظہر جانے جانا جو تمہارے ہمسائے ہیں، یہ وہ آدمی. مرزا صاحب نے جب دیکھا حالات بدل رہے ہیں تو انہوں نے اپنے مریدوں کو وہ مراقبات تلقین کرنے شروع کیے کہ آئندہ اگر ہندوستان میں کوئی بڑی تحریک اٹھتی ہے تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکیں، بادشاہوں کے ظلم کو سہ سکیں. بادشاہ کا ظلم کوئی چھوٹی سی چیز، ہمت جواب دے جاتی. یہ سب کے سب لوگ، یہ خانقاہوں ہی کی پیداوار. کوئی جگہ آپ دیکھ لیجیے، کوئی تحریک دیکھ لیجیے، اس کی جڑ میں یہ دل والے یا ان کے ماتحت جو کام ہوتے ہیں. بس یہ ہے دوسری چیز جس کو بیان کرنا تھا کہ اگر انسان کی اپنی شخصیت بنانی ہو اور اب بھی انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو اپنا تعلق کہیں نہ کہیں وہ رکھے گا، اس کے علاوہ کام بنتا نہیں. کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ اپنے معائب لکھ بھیجے، اپنے معائب کو بیان کرے خود کہ یہ غلط چیزیں آ گئی ہیں، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے. وہ پھر بتائیں گے کہ کیسے ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. بس اتنی سی بات. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزی کو کسی نے لکھا کہ حضرت کوئی ایسا بتائیں مختصر کا خلاصہ کیا تصوف کا.
تو فرمایا تصوف کا خلاصہ سے جتنی سی بات ہے کہ اپنے حالات بیان کرتے رہو اور جو بھی تمہارا شیخ تمہیں کہتا ہے اس کی اتباع کرتے رہو. اطلاع اور اتباع دو لفظوں میں فرمایا سارا تصوف نبٹ جاتا. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کی تھی لوگوں کی. جہاد پہ جا رہے تھے نا تو ایک مفتی صاحب تھے غالباً لکھنؤ کے, اور لکھنؤ کا مزاج تو پھر ایسے ہی تھا. بات تربیت کی. حضرت نے کو پتا چلا کہ یہ بھی جہاد پہ جا رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب کو ہمارے ساتھ بھیجنا, کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کسی کو اتنا نہیں ہوا کبھی اہتمام, اس کے لیے مفتی صاحب کے لیے اتنا اہتمام ہے. تو جب کھانا رکھا گیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رومال لیا اور اپنا ناک صاف کرنا شروع کیا. تو مفتی صاحب کے لکھنوی مزاج کے تھے, ان کا حضرت یہ کیا, یعنی کھانے پہ بیٹھ کے حیثیت کر. تو حضرت چپ رہے, اپنا کام کرتے رہے, وہ اٹھتے چلے. حضرت فرمایا ان کو کھانا نہیں دینا, رات کو بھی ہمارے ساتھ کھانا. رات جب بیٹھے تو پھر گئی, اور اگلے دن ناشتے تک تو پھر بھوک تو بھوک ہے. ناشتے میں بیٹھے جب سید صاحب رحمۃ اللہ نے رومال اٹھایا تو انہیں ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت آپ چاہتے کیا ہیں مجھے یہ بتا دیں. حضرت مفتی صاحب مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد اس مزاج کی نزاکت کے ساتھ نہیں ہوتا. اس راہ میں سب سختیاں دیکھنی پڑتی ہیں, سب طرح کی تکالیف آتی ہیں, اور آپ اپنے مزاج کو دیکھ لیجیے. ان کا حضرت جیسے کہتے ہیں ویسے ہی. کہ ان کی تربیت کا اثر تھا کہ بالاکوٹ میں وہ جو خون, اتنا پاک خون اس مٹی میں مل گیا تھا کہ ان لوگوں کی تربیت اور رشد اور ہدایت کے اثرات تھے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کو آپ کیا سمجھتے, شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے, اور جامع مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے اور انہوں نے اس محلے میں چلے گئے جہاں ایسی خواتین رہتی تھی, اور بڑا شعرا تھا کہ موتی نام کی ایک خاتون ہے اور بہت خوبصورت اور ایسی ہو رہی. تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا رات, تو پوچھا کون, تو بتایا کہ ایک فقیر مانگنے والا آیا. تو اس نے ایک بچی کے ہاتھ پیسے بھیج دیے اور کہا فقیر کو دیا. تو حضرت نے فرمایا بی بی سے کہنا کہ جب تک ہم اپنی بات سنا نہ لیں تب تک پیسے نہیں دیتے. تعجب ہوا, سے کہا چلو آگے تماشا سے بلاؤ فقیر کو, وہ کیا کہتا ہے. تو دیکھ کے حیران ہوئی, اور کوئی ساز سامنے رکھا ہوتا, گائیے اس سے جو سنانا ہو. تو اس نے فرمایا ایسے نہیں, سب کو بلاؤ. اس نے سب کو بلا دیا, اور وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ والتین کی تلاوت شروع کی, اور پھر انہوں نے انسانیت کو بتایا کہ انسان جب عروج میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور اسفل سافلین جب سب سے نیچے گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اور اس بات کا اتنا اثر تھا کہ وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تو کوئی دوپٹہ ایسا نہیں تھا جو آنکھوں سے تر نہ ہو. ان کا حضرت کرنا کیا ہے, فرمایا جتنے لوگ تمہیں پسند ہیں ان کے نام لکھ دو, ہم ان کے پاس جائیں گے, انہیں کہیں گے تم سے نکاح کر. اور ان کے نکاح ہوئے, اور وہ بالاکوٹ جہاد میں جب گئی ہیں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں, تو جو کوئی پرانا دوستی کا تعلق تھا, وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کے لیے دال, وہ دل نہیں تھی وہ خاتون, اور چکی پیس رہی تھی, تو میں نے کہا بھائی دال دے دو. تو موتی نے مجھے آواز دی کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا موتی سے, میں نے کہا تمہیں اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب میں دلی میں تمہارے پاس آتا تھا؟ شکایت سب یاد. میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا صاحب اس زمانے میں میں اور تم مر جاتے, جہنم میں جاتے, اور تمہارا تو کچھ کہتی نہیں. میرا حال اب ایمان کا یہ ہے کہ میرا ایمان نکال کے ان پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پر رکھ دو, خدا کی قسم زمین میں دھنس جائے, اللہ پر اتنا اعتماد. یہ ہے تربیت, یہ ہے اپنے آپ کو مٹانا, اپنے نفس کا علاج کرانا. ایسے نہیں کام چلتا میرے بھائی. جب تک
انسان خود غور نہ کرے کہ میری شخصیت میں کیا کیا کمیاں آ گئی ہے. اسی لیے بحث ہوا کرتے ہیں, اسی کثر کو نکالنے کے لیے کسی کے یہاں جاتے ہیں, اسی کے لیے کسی کے یہاں جھوٹے کھاتے ہیں, اور اسی کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے. جب تک آدمی خود تربیت یافتہ نہ ہو وہ دوسروں کی تربیت کرے گا کیسے؟ کسی مقصد کے لیے میں شاید خلافت دیا کرتے. تصوف اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ تعبیر اور یہ گندرود اور یہ قبروں کے چادریں اور یہ جھوٹے صوفیوں کے قصے اور یہ سب بیکار باتیں ہیں. اصل تصوف کی وہ روح ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, بس یہ چیز. اور یہ ہوتا چلا آیا. ایسے لوگ تھے اتنے مٹے ہوئے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. باعزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے شیخ سے کہا کہ توبہ کرنے آئی ہوں. انہوں نے کہا کس چیز سے؟ اس نے کہا خیر دستی و بشر پیوستی, ساری زندگی نیکی سے دور رہی ہو اور ہمیشہ گناہ کے کام کرتی رہی ہو. کتنے جوان ہیں جن کی جوانیاں تم نے خراب کی اور اب توبہ یاد آئی ہے. اس نے کہا شیخ رانچے بھی نمائیں ہستم, میرے شیخ جو کچھ ہوں نا آپ کے سامنے ہوں, اچھی ہوں بری ہوں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں. تم ہی رانچے بھی نمائیں ہستی کہ حضرت آپ اندر سے بھی اتنے ہی نیک ہیں جتنے ظاہر میں آپ نظر آتے. ان کے مرید کہتے ہیں کہ وہ اٹھ کے چلے گئے اور رات بھر روتے رہے اور ایک بے بات بار بار دہراتے رہے کہ شاید تو جتنا ظاہر میں صاف نظر آتا ہے کیا باطن کی اتنے اجلا. یہ بکے ہوئے لوگ اللہ کے سارے قرب کے باوجود گناہگار سے گناہگار آدمی بھی سمجھتے تھے یہ خدا کی رحمت ہے, مجھ سے کچھ پوچھنے آیا مجھے اس سے سکھانا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اپنی خانقاہ میں جا رہے اور تماشا ہو رہا تھا, کوئی ناچ نہیں ہوں گی جو بھی ہوں گی, تو شیخ نے راستہ چھوڑا اور دوسری گلی سے دوسری طرف سے گزر گئے. وہ عورت خانقاہ پہ حاضر ہوئی اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے کہا کہ ماں بتاؤ جب پولستان حضرت آپ اور میں دونوں ایک ہی باغ میں پیدا ہوئے ہیں, تو مجھ سے آپ جو ادھر کترا کے چلے گئے تھے اس کا کیا فائدہ؟ شکر حق کن کا ترا گل کر دو مارا خاص صاحب, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حضرت آپ اس باغ میں پھول بن گئے, میری قسمت میں کانٹا ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں شعر کو میں نے دیکھا رات بھر اسی شعر کو پڑھتے رہے, اس عورت نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تم پھول بن گئے اور میں کانٹا بن گئی ہوں, تو ہم دونوں یہاں کے, اور صبح ہوئی تو اس نے توبہ کر لی اپنے ان افعال سے جو اس کے ساتھ. اس لیے اللہ تک پہنچنے کی راہ اپنے آپ کو مٹانا ہے, اپنی تربیت کا کرانا ہے. خود انسان اپنی تربیت کر نہیں سکتا, ماں سکھاتی ہے, باپ سکھاتا ہے, وہ بتاتے ہیں بچپن میں کہ حجامت کرو, ناخن کاٹو, بال بڑھ گئے ہیں, کان میں میل آ گیا ہے. بالکل اسی طرح شیخ بتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری شخصیت میں کہاں سے یہ چیز آ گئی ہے, عیب پیدا ہو گیا ہے. یہ روح کی تلاش و خراش جو ہے اسی مقصد کے لیے رکھا جاتا ہے, اسی مقصد کو بیٹھ ہوا کرتے ہیں. اس لیے کرنے کا کام یہ کہ جہاں دل لگ جائے, جہاں آپ کو اعتماد ہو جائے, بس وہاں چلے جائے. ہر ایک کی سننا, آج اس پہ ٹاک ہو رہی ہے, آج اس پہ ٹاک ہو رہی ہے. کبھی کبھی آدمی بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اور دین کی صحیح راہ ملتی نہیں. اس بار بار کی کشمکش سے نجات پانے کے لیے کہیں اللہ سے مشورہ کر لے کہ خدا بندہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا میاں, نئی جگہ ملے گی نا, تو قیامت میں کیا کر سکے گا, میں نے تو عرض کر دیا تھا باقی آپ نے نہیں دکھا کے آپ جانے. اگر زبان ہلانے کی بھی ہمت تو اتنا کہہ دے گا. اور اللہ ایسا ہے نہیں کہ بندہ اس سے مانگے اور خدا اس سے دینا. اس لیے ہر جگہ پر جانے کے بجائے ایک ہی جگہ پر چلا. حیدرآباد میں تھے لوگ
اور وہ بیٹھ ہونے آئے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. حیدرآباد کی پوری تہذیب اس پہ صوفیہ کا اثر نہیں تھا. یہاں کون تھے؟ بات بندی ہو جائے گی، چھوڑو یہ حیدرآباد والوں کو کیا ہو گیا؟ ان کے ہاں جتنے لوگ آئے انہوں نے دین کو پھیلایا نا. ان میں سے ایک گروہ تھا مولانا کے پاس گئے تھے گنج مراد آباد بیعت ہونے کے لیے، تو اس نے فرمایا حیدرآباد والوں کو بیعت نہیں کرنا، یہ وہیں ہو جائیں اپنے علاقے میں. انہوں نے کہا حضرت آپ سے ہی بیعت ہونا ہے. تو اس نے فرمایا تم نواب ہو، بڑے لوگ ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں بڑے لوگوں کو اس لیے بیعت نہیں کرتا کہ پھر جو لوگ سفارشیں منہ سے پھرتے ہیں، تو میں کسی کی سفارش کرتا بھی نہیں، نہ مجھے ان چیزوں سے رہا. تو انہوں نے کہا حضرت جو کتا در در پھرے اسے در در دور دور ہو، جو ایک جگہ کا ہو رہے اسے کائے کو دور دور. تو ہم تو ایک جگہ ہونے کے لیے آئے. پھر حضرت نے بیعت کروا لیا. یہ اس لیے شعر یاد آیا کہ آدمی جستجو کرتا رہتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، زندگی کا تالاب ہے نا، سمندر میں گر گیا ہے نا، کہتا ہے کہیں سے کوئی چیز ملے جہاں اپنا تعلق رکھوں اللہ کے اور اپنے درمیان کسی ایک آدمی کو رکھ لیجیے. آپ مانے نہ مانے ہمیں اس سے بحث نہیں، ہم تو اتنے ہی کہہ سکتے ہیں نا اللہ کے اور اپنے درمیان ایک آدمی کو اس لیے رکھ لیجیے، اس کی مان کے چلتے رہیے کہ قیامت میں اگر حساب ہو نا، پوچھیں کہ یہ کام کیوں کیا، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا انہوں نے بتایا، تاکہ اگر مار پڑے تو اپنی کو نہیں کوئی اور بھی اس کی لپیٹ میں آئے کہ انہوں نے بتایا تھا اس لیے کیا. اور اگر بخشش ہو تو دونوں کی ہو جائے. چیونٹی نے کہا کہ بیت اللہ کی زیارت کو جاتی اور اس کی جو باقی کی سہیلیاں انہوں نے سمجھایا ان کرے ماری جاؤ گی، اتنی تو تمہاری جان ہے، اور بیت اللہ کہاں اور تم کہاں؟ تو اس نے کہا جانا ضرور ہے. اور وہ چٹان پر پہنچی تو اس نے دیکھا ایک کبوتر اڑ رہا تھا بیٹھا، تو اس نے کبوتر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ سے جا رہا. تو چیونٹی چپ کر کے اس کبوتر کے پر سے چپک گئی. بس جس دن وہ بیت اللہ پہنچا وہ بھی پہنچی. اسی طرح خاموشی سے کسی اللہ کے اچھے بندے کے دل میں بیٹھ جائے، جہاں وہ پہنچے گا یہ بھی پہنچ جائے. اپنے اور اللہ کے درمیان کسی چیز کو رکھے. ایسے ہی نہیں اللہ نے فاتحہ کو ہر نماز میں رکھا ہے کہ بندہ بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے دی. کافی نہیں یہ بات، بندوں کو سمجھانے کے لیے اگلی آیت رکھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے، ان کی نہیں جن پہ آپ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر کہیں اس سے مستثنا ہوتا اور خود آدمی براہ راست ساری چیزوں کو سمجھنے والا ہوتا تو یہ دعا ہی کافی تھی کہ اللہ کی راہ دے. آگے جو قید لگائی ہے کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ آپ کا انعام ہوا ہے، یہ بندوں کو سکھانے کے لیے ہے کہ میرے پاس آنے کے لیے جو راہیں ہیں ان کو تلاش کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے کوئی وسیلے اور ایسی چیزیں شروع کر جائیں. جو زندہ ہیں ان زندوں کے پاس جائے. ایک جملہ اگر کوئی سمجھ سکے تو اس کے لیے وہاں رشید احمد صاحب کو کوئی رحمت اللہ فرماتے تھے دلی کی قبروں میں اتنا فیض ہے کہ اب دلی کے زندوں میں اتنا فیض نہیں رہا، مگر کیا کریں تربیت کے لیے زندوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اسی لیے اتنا مبالغہ کیا ہے ایگزیجریشن، اس حقیقت میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا، شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غارب المعارف میں وہ کہتے ہیں بلی کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر لے اور بلی سے پوچھ کے کام کرتا رہے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اپنی جان کو اپنے نفس کے حوالے کر دے. کوئی سب پہ رہنا چاہیے.
کوئی چھوٹا بڑا ہونا چاہیے جس سے شرم و حیا رہے، تمیز رہے، جس کی دعاؤں میں حصہ رہے اور جس کے ساتھ تعلق رہے. تصوف اس چیز کا نام ہے اور اللہ تک پہنچنے کی یہ راہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرتا رہے خدا کا، اور اسی طرح جہاں دل لگ جائے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھے. خدا مجھے بات سمجھی. سوال کوئی آپ کی دعا کرتا ہے اللہ میں. اور کیسے پہچانیں گے کہ بھائی اس کو صحیح شیخ ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھائی صحیح شیخ ملا ہے یا کوئی فریب ہے؟ ہو جاتا ہے ایسے، مگر آدمی ہوش و حواس سے کام لے کے اپنے شیخ کی زندگی کو دیکھے. اگر ان میں سنت کی اتباع ہے، علم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات سے اجتناب ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، یعنی دنیا کی جو محبت ہے نہیں ہے، تو بس کافی. باقی ایسے شیخ تلاش کرنا کہ اب انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو کم ہو ہی نہ اس معیار کے، تو خود اپنے آپ کو دیکھے میں کیا ہوں. اور اگر اس سے بھی نہ ہو، نہ ملے کوئی، اللہ سے دعا اور کافی ہے، کرتا رہے خدا اللہ میں تلاش ہوں کوئی میرے لیے. شیخ کو چینج کر سکتے، شیخ کو چینج کر سکتے. جی ہو جاتا ہے ایسے، کبھی آدمی بیٹھ ہوتا ہے کہیں اور بعد میں دل اٹھ جاتا ہے، تو اس میں دو کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ جہاں بھی دل لگ جائے وہاں اگر بیٹھ ہونا چاہے تو ہو جائے، مگر جو پہلے شیخ تھے جن کے ساتھ تعلق تھا کبھی اس کی گہری نہ ان کی عزت کرے، نہ ان کی برائیوں میں پڑے. جو بھی چیزیں اللہ آسانی ہو جائیں. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو جائے ان کے لیے ان کے بعد تربیت کے لیے کسی تعلق رکھنا چاہیے. شیخ اگر ہم لوگ امریکہ میں شیخ کسی دور دراز ملک میں ہے تو کس طریقے سے فیضیات ہو سکتے ہیں؟ خط لکھ کے اپنے حالات کی اطلاع دیتا ہے، فون کرے، ای میل کیجیے، تعلق قائم رہے. اس سے تربیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، دور کی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی مجلس میں جب آدمی رہتا ہے نا تو آدمی دیکھتا ہے کہ انسان کیسے بنتے ہیں. کہ شیخ بھی انسان ہی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ غصے کے وقت انہوں نے کیا کیا، خوشی کے وقت انہوں نے کیا کیا، نماز میں یہ کیا تھے، اللہ کے ساتھ توکل اور بھروسہ کیا تھا. اور پھر ان کی صحبت میں رہ کے جو برکات ملتی ہیں کہ آدمی کو دل کا جو سکون ملتا ہے، یہ چیزیں اور یہ ہونی چاہیے. جب وقت فارغ ہو انسان کا، کچھ زندگی کا حصہ اس سال کے اوقات ان کے پاس گزارے، یہ تربیت ہی ہے نا، اس کے لیے جانا چاہیے. اور دوسری صورت وہی ہے کہ ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے اس سے تربیت ہوتی ہے. بہت جو ہے بہت شیخ مرید کرتے نہیں، کچھ دن تک ان کو جانچ کر پھر ان کو اگر صلاحیت ہوتے تو کرتے، اس میں جو حق نہیں ایسے نہیں ہے. دونوں طرح کے مشاہد پائے جاتے ہیں. ایسے بھی جو فوراً بیعت کر لیتے ہیں بھی صحیح ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی آدمی کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تم کام کرو پھر دیکھیں گے. یہ بیعت جو ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ان کلمات کو، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اصل چیز تربیت ہے. بس ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ نے خلافت ایک صاحب کو دی تھی اور انہوں نے لکھا کہ حضرت ابھی تک تو میں بیعت بھی نہیں ہوا آپ سے. تو حضرت نے لکھا خلافت کے لیے اہل ہونا شرط ہے، بیعت شرط نہیں. تو جب اہل ہو کوئی آدمی اور تربیت کو قبول کرنے والا تو مشائخ اس کی تربیت کرتے ہی ہیں. بیعت تو ایک یہ سمجھ لیجیے سنت غیر مبتدا مستحب ہے. شاہ اللہ صاحب نے لکھا مستحب ہوئی ہوئی نہ ہونا سے اصل چیز تو دل کا تعلق ہے. آپ
کس کے ہاتھ پہ بیٹھ کے ٹائم چلانا ایک مسئلہ خواتین کی طرف سے تھا وہ یہ کہ دائیں ہاتھ سے تسلیم کرنا، تو بائیں ہاتھ سے بھی پڑھی جا سکتی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی دیر تباوات ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں۔ حدیث میں ایسے بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں میں پڑھتے، دایاں بھی بایاں۔ ایک یہ مسئلہ تھا، ایک اور کیا کلمہ طیبہ کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لے تو اسے لگاتا جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے چاہے پورا پڑھ لیا جائے بہت ہی اچھا ہے، اور چاہے اس کا آدھا حصہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے اور ہر چند مرتبہ کے بعد پھر سے پورا پڑھ لیا جائے، تو یہ دونوں صورتیں درست ہیں۔ 70,000 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک نصاب تیار کر لیں نماز میں جتنی بھی غلطیاں جن سے سجدہ احساس کرنا ضروری ہے، بس ایک سجدہ کافی آپ کا جو ایک مرتبہ کافی ہے، 2 سجدے، ایک مرتبہ سلام دے کے ایک سائڈ پہ 2 سجدے یہ کافی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 10 غلطیاں نماز میں تو 10 سجدے احساس ہو رہے ہیں، بس ایک ہی کافی۔ یہ کلیائی اور بعد اذا جانا پڑھ کے لوگ تبت اذا پڑھ لیتے ہیں، وہ کیسا کلیائی اور پڑھا اس کے بعد اذا جا پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں پڑھا تبت اذا۔ یہ جان بوجھ کے فرض نمازوں میں ایسا کرنا مقروض تنظیمی ہے کہ درمیان میں کوئی صورت چھوڑ ایک صورت پڑھی پھر سیکوینس میں دوسری کی بجائے تیسری پڑھتا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، مقروض تنظیمی ہے۔ مگر جہاں بڑی صورتیں ہوتی ہیں بہت بڑی اس میں حضرت ایک چیز ابھی تک صاف نہیں ہوا، جو وضو ٹوٹ جاتا ہے صفوں میں فرض کی جماعت میں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیسے نکلے؟ نہیں اگر سامنے میں ٹوٹ گیا پڑھ رہی ہے تو اب کیسے نکلے؟ پورا جام ہے، کیسے نکلے؟ ایک کونے سے چلا جائے تو سیدھے چلا جائے سب کے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ نہیں جیسے سب پڑھ رہے ہیں نماز تو ہمارے سامنے سے گزر سکتے ہیں نا کسی کا، تو پوچھنا ہے لوگ تو امام کے سامنے سترا ہے نا جی، تو امام کے سامنے جو دیوار ہے وہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے، تو مقتدیوں کے سامنے تو گزر ہی گیا، وہ تو گناہ جب امام کے سامنے گزر سے ہوتے گزر مطلب بیچ میں ہم نکل سکتے ہیں۔ جی حالات کے تعلق سے اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ہماری امت کے اوپر، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ بڑے لوگ جانتے ہیں، بڑے لوگ جانتے ہیں۔ آج اپنے صفوں میں ایک آدمی جو پڑھتا ہے صفیں پوری ہے، ایک اکیلا کھڑا ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ اکیلے پڑھتا ہے اس زمانے میں مسئلے کے نہ کرے اکیلا سے پڑھنا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی نے کیا تھا اور یہ سب سے پیچھے ملانے لگا اپنے آپ کو کہ میں اکیلا ہوں، اس نے نماز ہو کے سب پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا کرتے ہو نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے بالکل ان سب پر ہونا پڑے۔ علاج تو تربیت سے ہوتا ہے، علاج تو جو ہے وہ ڈاکٹر جیسے کرتے ہیں، کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس سے پڑھ کے کسی انسان کا ختم ہو گیا کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں جانا ہی پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں جوتے پانی ہی پڑتے ہیں، نفس ٹوٹتا ہی اس سے علاج ہوتا ہے، اور کوئی اتنا مشکل تھوڑا ہی ہے، ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ کے دوسرا آدمیاں کے گھر کے اندر آمد ہو۔ مسلمانوں کا ان چیزوں کا مسائل چاہے تو بڑے لوگ جانتے ہوں گے، مگر یہ جو ہمارے یہاں کوتاہی آ گئی ہے نا تعلیم میں تربیت میں، ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ جو نسلیں اب یہاں آ گئی ہیں اور ان میں 2 چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کو دور ہونا چاہیے، یا تو نکل جائیں چلے جائیں واپس، یہ سوچنا کہ نہیں بس اب ہم جا رہے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، 20 سال جانا بھی نہیں اور کام بھی نہیں کرنا، اس کشمکش سے اپنے آپ کو نکال کے اسی کی طرح سوچنا چاہیے کہ یہیں رہنا ہے، اسی زمین میں بسنا پھکنا ہے،
تو اپنی اولادوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے تعلیم کا کیا ہوگا، تربیت کا کیا ہوگا؟ یہ اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے جو تاریخ میں کوئی پہلی مسئلہ نہیں ہوئی۔ جب 1924 میں خلافت ٹوٹی تھی تو اس وقت ترکی میں جو مشائخ اور بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے کہا زمین کوئی دیکھو ایسی جہاں جا کے اللہ کی عبادت ہم کم سے کم کر سکیں، اپنی نسلوں کو سنبھالیں۔ تو اس وقت سورج تو برطانیہ تک چڑھا ہوا ہے، تو امریکہ نے خط لکھا، یہاں کے محکمے نے لکھا کہ ہمارے یہاں جاؤ، وہ آ کے شکاگو میں ہوتے ہزاروں کے حساب سے تھے، اور ایسے تھے جن کے ایمان کی قسم کھائی جاتی تھی۔ تو اب 80 برس کے بعد شکاگو میں مسئلہ گئے تو ہم نے کہا وہ ترکوں کا کیا ہوا؟ وہ جو آئے تھے تو ہم نے دیکھا ترکوں کی مسجد جا کے ویران پڑی ہوئی ہے، اور کتے اور کیا کیا چیزیں، اور وہی پرانی کوفی طرح کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ ہم نے ترک بوڑھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ ان کا ہمارے ابا استاد مر سکتے، اب ہم مرنے کو ہیں اور ہماری ساری اولادیں مستد ہو، بیٹیوں نے شادیاں کر لی، بیٹوں نے شادیاں کر لی، عیسائی ہو گئے، بہریے ہو گئے۔ یہ سارا نقصان جو مسلمانوں کا ہوا ہے اس لیے کہ تعلیمی ادارے تو تھے نہیں۔ تو جب تک لوگ اپنے الگ تعلیمی ادارے نہ قائم کریں، اپنے بچے اپنے بچیوں کے لیے اسکول کالج یونیورسٹیاں نہ بنائیں، یہاں رہنا اپنے آپ کو خطرات سے کھلانا ہے۔ یہ بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، یہ اتنے اچھے اچھے قالین اور یہ چھتیں اور یہ چیزیں قطعاً اس کی ضرورت نہیں، بالکل نہ بنائیں۔ گھر میں نماز پڑھ لیں، کچے چھت کے نیچے نماز پڑھ لیں، مسجدیں نہیں اسکول بننے چاہیے، ان کی ضرورت، اپنے ہاسپٹلس بننے چاہیے۔ یہ جو مسجدوں کا اور اتنی خوبصورت مسجدوں کے رجحانات چل رہے ہیں، لاکھوں روپے مسلمان اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں کہیں گرفت نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے کہ ضرورت کس چیز کی تھی اور تم کیا کرتے رہے۔ پھر آپ کر رہے ہیں 2 بار میں آپ سے عرض کرنا اور